5 دن انور شاہ کشمیری نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ اب میں وہ سارے دلائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت خلیفہ غلام محمد کے اس وقت عمر، یہ مقدمہ 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا، 36 میں خلیفہ صاحب کا انتقال ہوا۔ 119 سال کا بوڑھا خلیفہ غلام محمد اس مقدمے کے لیے بہاولپور رہے، اور اس بیان میں روزانہ ان کی کرسی جج کے ساتھ رکھی جاتی تھی۔ چہرے میں وجاہت، جلالت، روب، حسن اتنا تھا، ولایت کا نور۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو ویسی عظمتوں والا بنایا۔ آج جا کے میاں مسعود کے چہرے کو دیکھو، آپ بھی نظر نہیں ٹکا سکتا۔ جو اس کے جد امجد تھے، جو ان کے بڑے تھے خلیفہ غلام محمد، اس کے روب کی کیفیت یہ تھی کہ جلال الدین شمس قادیانی وکیل جب اس کیس پہ بحث کرتا تھا، کہتا تھا اس بوڑھے بابے کو یہاں سے اٹھاؤ، یہ جب مجھے دیکھتا ہے جو کچھ یاد کر کے آتا ہوں سب کچھ میرے دماغ سے نیب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اس اجتماع میں سماعت کرنے والی میری معززہ، محترمہ، مکرمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا 35واں سالانہ عظیم الشان اجتماع اپنی آن بان شان کے ساتھ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ آج یہ اس کی آخری نشست ہے اور یہ صبح تک جاتی ہے۔ اس میں جید علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین تشریف لا رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے۔ حضرت اقدس مولانا نسیم صاحب جیسے فرما رہے تھے، میرا اپنا مزاج ہے، میں ہر جمعہ یہاں پڑھاتا ہوں، آپ کے شہر کا باسی ہوں۔ اس حوالے سے کوئی یوں تقریر کا شوق نہیں، حکم کی تعمیل میں کچھ باتیں کہتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں خود اس اجتماع کا منتظم ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کا اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق، اور میرا ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق تقریباً 45 سال سے ہے، نصف صدی گزرنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آخر وقت تک ہماری زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت بھری لمحوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ اللہ ہمیں عملی زندگی میں کامیاب و کامران فرمائے۔ یہ اجتماع پاکستان میں اہل حق اور دینی جماعتوں کے وحدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس اجتماع میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے لوگ آئیں، توحید و سنت، صحابہ، اہل بیت، قرآن پاک، اور اسی طریقے سے دفاع وطن، افواج پاکستان کے حوالے سے آنے والے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے۔ ہمارے شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا تو دین ہی دین محبت ہے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، کلام اللہ کی محبت، اہل اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اور جناب دین پڑھنے والوں کی محبت، سیکھنے والوں کی محبت، سکھانے والوں کی محبت، ان سے تعاون کرنے والوں کی محبت، ان کی خدمت کرنے والوں کی محبت، اس وطن کے محافظ لوگوں کی محبت، اس کی زمینی سرحدوں کے محافظ ہوں یا اس کے مذہبی سرحدوں کے محافظ ہوں، ان سب سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور اسی کے لیے یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوتا ہے۔
शायद पुराने साथियों को ये याद होगा, मौलाना नसीम साहब को, हजरत मुफ्ती साहब, बाकी लोगों को, हमारे इज्तिमा में जितनी रुकावटें हुई, ऐसा मौका भी आया कि इज्तिमा की आखिरी नशिस्त थी, उरूज पर थी। खानपुर से एक जगह से हमारे साथी गुजर रहे थे, वहां बाज बदबख्तों ने गोलियां चलाई, हमारे चंद दोस्त उसमें जख्मी हुए, वो अस्पताल में थे। लेकिन हमने इस इज्तिमा में किसी किस्म की कोई ऐसी अफवाह नहीं फैलाई, कोई ऐसा नजरिया नहीं कायम किया, कोई इस तरह का लोगों को लाया अमल नहीं दिया कि जिससे इंतशार हो, लड़ाई हो, इख्तलाफ हो। हमारा वजूद इस मुल्क में वहदत की अलामत है कि हमने सबको एक प्लेटफार्म पे जमा किया है, और उसका वजूद ये है, उसका सबूत ये है कि ये जामिया का इज्तिमा, उसकी अमली तस्वीर है कि हमने इस पर सबको इकट्ठा करके खुलेआम उनको दावत देते हैं कि आप जिस नजरिए पर गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा पर, तौहीद पर, रिसालत पर, अहले बैत पर, अखलाकियात पर, मामलात पर, माशरत पर, मईशत पर, इस्लामी सियासत पर, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ पर, जिस मौजू को आप मुनासिब समझते हैं इस अवाम के सामने गुफ्तगू करें, तो हम अपना इलाहे अमल बयान करके सारी कौम को वहदत की दावत देते हैं। और उसकी सबसे बड़ी अलामत हमारा इदारा और हमारा ये इज्तिमा और हमारा अपना वजूद है। एक बात तो मैंने ये आपसे बड़ी अहम कहनी थी इज्तिमा के हवाले से। दूसरी गुजारिश ये है कि ये दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं, इन मदारिस का एक बहुत बड़ा किरदार है। इन मदारिस ने पूरी दुनिया में दीन की दावत दी है। इनकी बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वइज़यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबतुल्लाह जो मदरसा बनाया था, जिसके मेमार खलीलुल्लाह थे, जिसके मजदूर इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे, जिसका मरकज का नाम काबतुल्लाह था, उस पे आने वाली पहली किताब कलामुल्लाह है, उसके पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस्ताद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, शागिर्द असहाब रसूलुल्लाह है। पढ़कर अमल करें तो वलीयुल्लाह है, और जो कामयाब हो जाए उसका नाम हिज़्बुल्लाह है। ऐसा निसाब तालीम जो वहां से चला, आज जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद में भी उसी को पढ़ाया जाता है। हम कोई बाहर की बातें नहीं ले आते, हमारा एक सिलसिला सनद है। आज से 2 दिन पहले एक तालिबुल इल्म ने जब हदीस की सनद पढ़ी थी तो अपने से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद बयान की कि हमने किन किन से पढ़ा। मैं आज 3-4 दिन से इस पर एक मेहनत करता रहा और मैंने इसका पूरा इंतखाब किया है कि हुजूर के मदरसा असहाब सुफा और हुजूर के मदरसा दार अरकम से लेकर आज इस इब्ने मसूद तक मैं पूरी सनद बयान कर सकता हूँ कि ये मदारिस दर मदारिस बनते बनते हमारी भी एक सनद है, हमारा भी एक सिलसिला नसब है, हमारी भी एक कड़ी है जो हम वहां तक पहुंचे हैं। ये हमारे अकाबिर का वो अतिया है जिसको हमने महफूज किया हुआ है। इंतहाई माजरत के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जब पढ़कर बाहर निकलता है, अगर उस्ताद वहां से गुजर रहा हो, जा रहा हो, तो उस बच्चे की कैफियत ये होती है कि आंखें चुरा के निकलता है। लेकिन ये दीनी मदरसों के तलबा हैं जो अपने असातिज़ा का इतना एहतराम करते हैं, उनकी जूतियाँ सीधी करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। उस्ताद आगे हो, शागिर्द को हौसला और जुर्रत नहीं होती कि उससे आगे चल सके। ये एहतराम का खाका हमारे यहाँ है और किसी जगह पर नहीं। उसकी वजह ये है कि हम इस कौम को कुरान और सुन्नत का निज़ाम देते हैं, उसके उसलूब पढ़ाते हैं, उसके उसूल सिखाते हैं। जहाँ ये चीज़ नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। याद रखिए, इस निज़ाम में अमली जिंदगी है, इस निज़ाम में आखिरत है, इस निज़ाम में मरने के बाद का अबदुल अज़ाब का बाद का निज़ाम है। लेकिन जो दुनियावी तालीम में पढ़ाया जाता है वो दुनिया से शुरू होता है, मौत पे ख़त्म हो जाता है। बल्कि दुनिया में हमारे बकौल मौलाना तौसीफी के रहमतुल्लाह अलैह के 60 साल की उम्र में हुकूमत रिटायर करके निकाल देती है, पैसे लोग घरों में बैठो, हमारे काम के काबिल नहीं। यहाँ जो जितना बूढ़ा होता चला जाता है उतना मकाम उसका ज्यादा होता चला जाता है। मैं एक बात और इस हवाले से अर्ज करके अपनी बात समेटता हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने तकरीर नहीं करनी, हमारे मेहमान तकरीरें करेंगे। ये फरवरी का ये फरवरी का महीना है, आज उसकी 12 तारीख है। 7 फरवरी को 1935 में आपके इस डिवीजन बहावलपुर के हवाले से चूंकि ये बात है, मैं थोड़ा सा उसका पसे मंजर 5-7 मिनट में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं और उसमें आपके मशाइख का किरदार बताना चाहता हूं।
ایک مقدمہ ہوا تھا جو مقدمہ بہاولپور کے نام سے ہے. ڈیرہ غازی خان سے ایک عالم یہاں پر مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ جو انور شاہ کے شاگرد تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. ان کا نام مولانا الہی بخش تھا. اپنے وقت میں وہ بڑے فاضل عالم بنے, لیکن جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تو شادی شدہ تھے اور بچوں والے تھے. ان کے دل میں آیا کہ علم نبوت سیکھوں. وہ یہاں آ گئے اور یہ چنی گوٹ کے قریب ایک بستی ہے مہد, جہاں کے ہمارے مولانا سیف الرحمان مہد ہیں. وہاں ایک مدرسہ جو ذمہ داروں کا تھا, لیکن کچھ علماء وہاں بیٹھ کر پڑھاتے تھے. یہ مولانا الہی بخش صاحب وہاں پر آ گئے. حضرت گمانوی سے بھی پڑھے, اس مدرسے میں بھی رہے. ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. وہاں ایک استاد رہتے تھے, انہوں نے کہا میری بچی جوان ہے, میں آپ کو دیتا ہوں. ان کی ایک بیٹی تھی جو کم عمر تھی, 3-4 سال کی تھی, والدہ فوت ہو گئی. انہوں نے کہا یہ بچی آپ میرے بیٹے کو دیں گے. معاہدہ ہو گیا, رشتہ بھی ہو گیا. وہ عبد الرزاق پھر مولانا الہی بخش صاحب نے اس مہد بستی میں پڑھانا شروع کیا تو وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ گیا. کچھ مدت کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ میری شادی کر. حضرت کو پتا چلا کہ یہ در حقیقت قادیانیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, یہ قادیانی ہو گیا ہے, اس لیے اس کو رشتہ دینے کے حوالے سے آپ سوچیں. حضرت نے اس کی تحقیق کی تو وہ حقیقت تھی. مولانا الہی بخش صاحب نے انکار کر دیا کہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دیتا, تم قادیانی ہو. اس نے لودھرا میں, چونکہ وہاں کا تھا, اور ملتان میں مولانا کے خلاف کیس کیا. مولانا نے اپنی استطاعت کے مطابق, چونکہ یہاں بہاولپور کے تھے تو احمد پور شرقیہ کی عدالت میں, پھر بہاولپور کی عدالتوں میں گئے. انگریز سامراج کا دور تھا, برطانوی سامراج جن کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا جن کی سلطنت میں. وہاں پر مسلمانوں کا مقدمہ, مسلمانوں کے حق میں فیصلہ بڑا مشکل تھا. تمام عدالتوں نے مولانا کے خلاف فیصلے کر دیے. اس مقدمے میں چند کردار ہیں جو میں آپ کے سامنے اصل عرض کرنا چاہتا ہوں. مقدمے کی کارگزاری وہ ختم نبوت کے مبلغ سناتے ہیں, میں وہ نہیں سنانا چاہتا. ایک کردار تو اس کے اندر مولانا اور اس کی بیٹی کا تھا. وہ یہ تھا کہ مولانا بھی استقامت کے ساتھ رہے کہ میں عالم ہوں, رشتہ نہیں دوں گا. اس کے اندر مولانا کی بیٹی کو بہت کچھ کہا گیا, تیرا باپ بڈھا ہے, مر جائے گا, تیری حیثیت کیا رہے گی, تجھے دولت ملے گی, زمینیں ملے گی, رقبے ملیں گے, اس لیے تو رشتہ کر لے. لیکن نام عائشہ تھا. اس بچی کا نام کیا تھا؟ عائشہ. سبحان اللہ. اور وہ اس عمر میں تھی جس عمر میں سیدہ عائشہ تھی, چھوٹی. اتنی استقامت کے ساتھ رہی کہ انہوں نے کہا میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں, میں قربانی تو پیش کر دوں گی, لیکن بے دین کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. راتوں کو یہ ماں اور بیٹا, باپ اور بیٹی یہ چھپتے, کتنی دور دور نکل جاتے تاکہ بیلف اور پولیس نہ پہنچے. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں, ہماری بچیاں کسی عالم میں ہیں, دین کے لیے استقامت کا سبق مولانا الہی بخش سے اور ہماری اس اماں جو بعد میں بڑی امت کی بڑی عظیم خاتون بنی بی بی عائشہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس میں ایک کردار اس وقت کی ان عدالتوں کا جو تھا, مولانا الہی بخش صاحب وہاں سے دین پور شریف تشریف لائے. حضرت اقدس خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ, ان کا یہ آخری دور ہے. ان سے آ کر کہا میرے ساتھ یہ کیس ہے. حضرت نے اس کی رہنمائی فرمائی. مولانا الہی بخش صاحب جب ان تمام کیسوں میں عدالتوں سے ناکام ہو گئے تو ان کو کسی نے کہا آخری عدالت وہ نواب صاحب کی ہے کہ اس کو اپیل کی جا سکتی ہے. چنی کوٹ سے لے کر بہاولپور تک 80 کلومیٹر کا راستہ ہے. مولانا اکثر پیدل چل کر جاتے تھے. اس وقت حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی عمر 30 یا 35 سال تھی. حضرت درخواستی اس وقت اس کیس کے لیے احمد پور شرقیہ قبے والی مسجد میں خطیب اور امام ہوتے تھے, وہاں مدرس تھے, پڑھاتے تھے. تو حضرت کو پیدل سفر کر کے حضرت درخواستی بھی اس کیس کی سماعت کے لیے بہاولپور تشریف لے جاتے تھے. القصہ مختصر یہ کہ مولانا الہی بخش صاحب نواب صاحب کو ملے. نواب کا کردار سنائیے, سمجھیے. اس کے سامنے چٹھی لے کر کھڑے ہوئے, اس نے گاڑی روکی, پوچھا. مولانا نے کردار بتایا کہ میرے خلاف یہ فیصلے ہیں, میری بیٹی نہیں رسول اللہ کی امت کی بیٹی ہے. آج اس کی عزت محفوظ تو قیامت تک کی امت کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی.
اگر یہ داں پر لگ گئی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ نواب صاحب نے لکھ دیا کہ آپ بہاول پور آ جائے، وہاں پر محمد اکبر ایک جج ہے، اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ اس کیس کی سماعت ہے۔ مولانا علی بخش پیدل چل کر بہاول پور گئے۔ وہاں اس وقت جامعہ عباسیہ جو آج اسلامیہ یونیورسٹی ہے اس میں اسلام نہیں، اس وقت جامعہ عباسیہ تھا، سب سے بڑا اسلام وہاں تھا۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی اس وقت وہاں مدرس تھے۔ مولانا محمد فاروق شیخ الہند کے شاگرد تھے، جو مولانا محمد احمد بہاول پوری کے والد تھے، وہ وہاں پر استاد تھے۔ حضرت مولانا شمس اللہ کفغانی وہاں پر استاد تھے۔ بڑے بڑے جلہ اکابر علماء، مولانا محمد صادق وہاں پر استاد تھے، بلکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء وہاں پر درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ تو مولانا علی بخش صاحب وہاں گئے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی جو پیر میر علی شاہ گھوٹوی کے مرید تھے، حضرت خواجہ غلام فرید کے عقیدت مند تھے، ان کو جا کر ملے۔ وہاں 3 تنظیمیں تھیں جن کا ایک کردار تھا۔ ایک کا نام انجمن مؤید الاسلام، دوسری کا نام مجلس احرار اسلام، تیسرا کا نام انجمن حزب اللہ۔ ان تینوں نے مولانا کو تعاون کا یقین دلایا کہ اخراجات ہم برداشت کریں۔ اب اس کیس کو دائر کرنے والے مولانا غلام محمد گھوٹوی بنے۔ کیس کی نوعیت یہ تھی کہ پہلے یہ طے ہو کہ قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے۔ مسلمان ہے تو نکاح جائز ہے، کافر ہے تو نکاح جائز ہے۔ کیس کا عنوان بڑا عجیب تھا۔ اس وقت وہاں یونیورسٹی کے تمام علماء جامعہ عباسیہ کے، انہوں نے سوچا اس عنوان پر دلائل کون دے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں انور العلماء، شمس العلماء، محدث العصر اور امام العصر سید انور شاہ کے علم کا توتی بولتا تھا، جو سہائے ستہ کا حافظ تھا، جو حدیث کی کتابیں اسے ازبر زبانی یاد تھی۔ ڈھابیل میں بھی اس وقت وہ محدث تھے، ایک وقت دارالعلوم دیوبند میں بھی گزار چکے تھے۔ وہ حج کی تیاری کر رہے تھے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی نے 3 آدمی بھیجے، ان کو لیٹر لکھ کے دیا کہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کے بیان کی ضرورت ہے، آپ بہاول پر تشریف لائیں۔ مولانا انور شاہ نے سفر حج موقوف کر کے فرمایا میں حج پر نہیں جاتا، میں اب یہی کام کروں گا، وہاں جا کے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں رسول اللہ کی عزت کے لیے بہاول پور کے مقدمے میں جا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو علماء کا کردار اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب وہاں سے آئے، ان کے ساتھ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ اور بڑے بڑے جید علماء اکرام تھے۔ یہ سب حضرات بہاول پور کے مقدمے میں آئے۔ اسی مقدمہ بہاول پور میں آتے ہوئے شاہ جی کا واقعہ ہے کہ جب بہاول پور اسٹیشن پہ اترے تو ایک بابو ٹکٹے لے رہا تھا، اس نے لالٹین جو اوپر کیا تو شاہ صاحب کے چہرے پہ نظر پڑی۔ پوچھا یہ بابا کون ہے جس کو اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہندوستان سے انور شاہ آیا ہے، حضور کی امت کا سید ہے، دیوبند سے آیا ہے، تو یہ یہاں ایک مقدمے میں بیان قلم بند کرانے کے لیے آئے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، توجہ بھائی، اس نے لیمپ اوپر کیا، شاہ جی کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی، فوراً عجیب کیفیت اس پہ طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اگر 1300 سال بعد نبی کے خاندان کا سید انور شاہ اتنا حسین ہے، وہ محمد کتنا حسین ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ اس مقدمے میں مسلمانوں کی پہلی 5 دن انور شاہ کشمیری نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ اب میں وہ سارے دلائل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت خلیفہ غلام محمد کے اس وقت عمر، یہ مقدمہ 1935 میں اس کا فیصلہ ہوا، 36 میں خلیفہ صاحب کا انتقال ہوا۔ 119 سال کا بوڑھا خلیفہ غلام محمد اس مقدمے کے لیے بہاول پور رہے، اور اس بیان میں روزانہ ان کی کرسی جج کے ساتھ رکھی جاتی تھی۔ چہرے میں وجاہت، جلالت، روب، حسن اتنا تھا، ولایت کا نور
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस खानदान को वैसी अज़मतों वाला बनाया। आज जाके मियां मसूद के चेहरे को देखो, आपकी नजर नहीं टिका सकता। जो इसके जद्द अमजद थे, जो इनके बड़े थे खलीफा गुलाम मोहम्मद, उसके रोग की कैफियत ये थी कि जलालुद्दीन शम्स कादियानी वकील जब उस केस पे बहस करता था, कहता था इस बूढ़े बाबे को यहाँ से उठाओ, ये जब मुझे देखता है जो कुछ याद करके आता हूँ सब कुछ मेरे दिमाग से गायब हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अनवर शाह ने उस केस में एक बात कही थी, अल्लाह उनके दर्जात में, कहा जलालुद्दीन शम्स अगर तू चाहे मैं इस भरे ईवान में जज के सामने मैं इस वक्त भी तुम्हें दिखा सकता हूं कि मिर्जा कादियानी जहन्नम में जल रहा है। अल्लाह। पूरी अदालत में तहलका मच गया। अवाम क्या थी, उलमा, मुहद्दिसीन, वकला, डॉक्टर मौजूद थे। वो अदालत क्या होती थी, देवबंद का दारुल हदीस होता था। अनवर शाह तफसीर और हदीस पढ़ा रहे थे, दलाइल दे रहे थे। एक लंबी बात है, उलमा का किरदार था कि दीनपुर से चलकर, हजरत दरखास्ती यहाँ से चलकर, मौलाना मोहम्मद अनवर अनवरी लाहौर अपना हमारे फैसलाबाद से चलकर, अनवर शाह कश्मीरी देवबंद से चलकर, ये बड़े बड़े अकाबिर उस मुकदमे में आए। ये उलमा ने अपना किरदार पेश किया। एक किरदार उसमें जज का था, एक किरदार नवाब का था। जब ये केस चल रहा था तो नवाब साहब गर्मियां गुजारने के लिए बहावल अपना बरतानिया जाते थे। मलका ने कहा कि नवाब साहब आपकी अदालत में हमारे खिलाफ केस है, इस केस को खत्म कर दो। उमर हयात टवाना नवाब के साथ उसका एक दोस्त था, ये हमारे यहाँ टवाने बैठे हैं बुरे वाला के करीब ये सारा इलाका होता है। उसे कहा यार आज मलका विक्टोरिया ने मुझसे ये बात कही, आखिर नाम उसका भी तो उमर था, उमर भी फिर हयात भी। तो उसने कहा, उमर हयात ने कहा नवाब साहब घबराने की जरूरत नहीं, इसे कहो मलका हम बेशक तुम्हारी रियाया हैं, तुम्हारे वफादार हैं, लेकिन केस अदालत में है, हम तिजारत में तो तुम्हारे मुआहदों के पाबंद हैं, शरीयत में तुम्हारे पाबंद नहीं है। अल्लाह। नवाब ने जब ये जुमला सुबह उसको कहा मलका को, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी कहा करते थे क़यामत के दिन इसका कोई अमल न हो, अल्लाह की अदालत में रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए ये जुमला कहना ये इसकी निजात का जरिया है। एक बात और नवाब ने बड़ी अजीब की, एक दिन रात को नवाब साहब जज के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, उनका नवासा बाहर आया, फरमाया आपके बाबा बैठे हैं, इनकी जी अब्बू जी हैं, उन्हें कहें बाहर कोई फकीर बुला रहा है। आए तो नवाब था, अंदर बिठाया, जी कैसे आए? नवाब ने कहा मैं तुझे सिफारिश करने नहीं आया, दलाइल उलमा दे रहे हैं, केस अदालत में है, सिमात तुम कर रहे हो, किसी के रोब में आकर, दोस्त धांधली में आकर, किसी के मतालबे में आकर, किसी लालच में आकर ऐसा न करना कि क़यामत के दिन तेरा मुंह भी काला हो, मेरा भी काला हो। और ये नवाब के जुमले थे कि कहीं हुजूर ने मुझे ये कह दिया कि कुत्ते तेरी अदालत में मेरे खिलाफ फैसला हुआ है, अल्लाह। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इस पर हमारे जज साहब रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह फैसला वही होगा जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है। ये उस वक्त के नवाबों और हुक्मरानों का किरदार था। किरदार एक जज का भी है। मैं उनसे भी कहता हूं जो बिला वजह बेचारे लापता हो जाते हैं, फिर पता चलता है इन पे इतना बारूद पड़ा है, इन पे इतनी जनाब रहफलें आई हैं, इनके लिए ये केस हो गया है, फला केस हो गया है, कोई हकीकत नहीं होती। बच्चा कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद में इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है और दूसरे दिन गायब हो जाता है। ख्याल करो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हम सब ने पेश होना है। एक तुम्हारी अदालतें हैं, एक उस बारगाह में अदालत लगेगी। जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वहां हिसाब होगा, पता चलेगा तुमने क्या किरदार अदा किया है, हमने क्या किरदार अदा किया। तो जज साहब का क्या किरदार था उस पर एक बात अर्ज करता हूं, छोटी सी। दलाइल रकमबंद किए, जज को दो बड़ी लालचें दी गई। मैं लालची लोगों से भी कहता हूं, एक ये कि दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट का आपको जज बनाते हैं, जज ने कहा मैं यहीं रहूंगा, उधर नहीं जाऊंगा। दूसरा ये कि बरतानिया की नेशनलिटी देते हैं, वहां जज बनाते हैं, जो मांगो देते हैं, ये केस खत्म कर दो। पर मैं कोई चीज नहीं, मैं
اس مقدمے کو سنوں گا، شاید یہی سماعت آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ جج کا کردار ہے۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ کیس چلا، اس کا فیصلہ 1935 میں 7 فروری کو ہوا۔ اس میں ایک کردار قادیانیوں کا تھا جو اب بھی ہے۔ وہ کیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے لالچیں دی مسلمانوں کو، پیسے لے لو، رقبہ لے لو، زمینیں لے لو۔ اب بھی وہاں بستیوں کی بستیاں ہیں چنی گوٹ کے ساتھ، قادیانیوں کے ان کے رقبے پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کیا کہ وہ لڑکا جو عبد الرزاق تھا، جس کا نکاح ہوا تھا، پہلے انہوں نے دیکھا جب مسلمان نہیں مان رہے تو وہ اس کو لے گئے دریائے ستلج کے کنارے، اسے کوئی چیز دی، نشہ دیا، وہ بے ہوش ہو گیا، پھر اٹھا کے اسے دریا میں ڈال دیا قادیانیوں نے، وہ وہیں مر گیا۔ اب کہا کہ سبب کیس ختم ہے، مدعی مر گیا ہے، ملزم ختم ہو گیا ہے، اب کیس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، لہذا کیس ختم۔ علماء نے کہا کیس اس بات پر نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو یا نہ ہو، کیس اس پر ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہیں۔ الحمدللہ کیس لڑنے والے علماء بھی موجود ہیں، دلائل دینے والے اکابر بھی موجود ہیں۔ میں مختصر بات کو سمیٹ کر کہہ رہا ہوں، یہ ان کا کردار، ہمارے بڑوں کا وہ عظیم کردار آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید، کسی کو غصہ لگے تو لگے، لیکن اللہ اس سے بڑا کام لے گئے۔ اس نے ختم نبوت کا فیصلہ کیا اسی مقدمہ بہاولپور کو سامنے رکھ کے۔ مولانا عبد الرحیم اشر، ہمارے علامہ ڈاکٹر خالد محمود برطانیہ وہاں پر ساؤتھ افریقہ گئے تھے، اس عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا، بہاولپور کے اسی فیصلے کے سامنے جرمنی میں فیصلہ ہوا۔ اسی فیصلے کی روشنی میں یہ پہلا عدالتی فیصلہ تھا حضور کی پوری امت میں، جس نے قادیانیوں اور حضور کے بعد مدعی نبوت کو غیر مسلم اور کافر کہا۔ اب پھر ایک اور تحریک، یہ تو تھی ناموس۔ صدیق اکبر کے دور میں 2 بڑی عظیم باتیں تھیں، ایک منکرین ختم نبوت کا کلا کما کیا، دوسرا زکوٰۃ کے منکر۔ زکوٰۃ کے منکر کی علامت یہ ہے کہ وہ لکھ دیتا ہے میرے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اب بھی کرتے ہیں۔ جب ان کی باری آئی، صدیق نے بھی ان کے کفر کا فیصلہ کیا، ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر ایک محنت کی۔ میں مولانا محمد اکبر چترالی کو سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بے شک 30-35 سال سے تحریک کوئی چلا رہا تھا، کسی کے حصے میں ہر ایک کی محنت تھا۔ اللہ شاہ بخاری نے بھی تحریک چلائی تھی، بڑے بڑے لوگ غازی احسان بھی اس میں آئے تھے، محمد علی جلندری بھی آئے تھے، حصہ مفتی محمود کا لکھا ہوا تھا، نصیبہ بن نوری کا لکھا ہوا تھا۔ ایسے محنتیں سارے اکابر کر گئے، مولانا عبد الشکور لکھنوی سے لے کر مولانا حیدری شہید تک، ہر ایک کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اکبر چترالی تجھے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کر کے تو نے امت مسلمہ کی آنکھوں کو جلا بخشی ہے، دلوں کو ٹھنڈک بخشی ہے، ایمان کو قوت بخشی ہے۔ تیری اس عظمت کو ہم سلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کچھ لوگ اس پر واویلا کر رہے ہیں۔ اولاً تو اس کا اس مملکت سے کوئی تعلق نہیں، دوسری وہ کسی کی شہ پر ناچتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب صحابہ اور اہل بیت، ازواج رسول اور خاندان نبوت سب کی عظمت کا تحفظ ہے تو پھر واویلا کس چیز کا ہے؟ اس لیے اس حوالے سے آج سے 2 دن بعد تمام سیاسی اور مذہبی اور دینی اور مسلم جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، وہاں کنونشن ہو رہا ہے۔ کب ہے؟ 14 تاریخ کو، آج 12 ہے، کل 13 پرسوں 14۔ اللہ کسی جرأت دے وہاں پہنچنے کی تو ضرور پہنچے، ورنہ اپنے گھروں میں دعا کریں جیسے یہ بل منظور ہوا ہے، سینٹ سے بھی منظور ہو اور اس کی عملی تصویر سامنے آئے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہوں گے کہ مولا تیرا شکر ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا، جیسے ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ناموس صحابہ کے تقدس اور حفاظت کا کام بھی اللہ ہمیں دکھا دے، تاکہ قیامت کے دن تیرے حضور ہم یہ گواہیاں دے سکیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس میدان میں کام کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آخر میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جامعات ہمارے دینی بڑی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس لیے ان علماء سے تعلق، ان مدارس سے رابطہ، ان کی خدمت، ان کے پاس آنا
بے شک جتنا فقر و فاقہ ہو، آج مولانا نسیم صاحب نے اچھی بات کہی، بابا تنگ دستی صدقے دا سب تو بڑا اجر ملتے ہیں۔ جب خود کے پاس کچھ نہ ہو، آنے والے کی ضرورت کو پورا کرو، وہ سب سے بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گندم کا سیزن قریب ہے، میں آپ سے لکھوانا نہیں چاہتا لیکن کہتا ہوں کہ جو جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ان دینی اداروں کے، ان جامعات کے اور اس جامعہ کے آپ نمائندہ بنیں، وہاں سے آپ اکٹھا کر کے بھجوائیں، ان دوستوں کو بلا کر دعوت دیں، ان لوگوں کے علماء کے بیانات کروائیں، تاکہ آپ کو دینی اہمیت کا پتہ چلے، ان مدارس کی خدمات کا پتہ چلے۔ اللہ میری حاضری کو قبول کرے۔ میں حضرت اقدس مفتی حبیب الرحمان صاحب کا، تمام اجتماع کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ان کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ سب لوگوں کو جمع کر کے ایک جلا بخشتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ کو دیکھا تھا، وہ 3 دن رات کا بڑا عظیم جلسہ کرتے تھے۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ ایوب کے دور میں ایک دفعہ اس جلسے پہ پابندی لگی، لاؤڈ سپیکر پر عیدگاہ میں جلسہ ہوتا تھا، درمیان میں سٹیج بنا تھا، مفتی صاحب اس زمانے میں ورکروں کی حیثیت سے تھے، ہم ویسے بچے تھے، یہ ہمارے اکابر میں ہیں۔ تو اس جلسے میں بڑے عظیم لوگ اجتماع کے لیے آئے۔ تلمبے کے ایک سید نیاز شاہ صاحب تھے، انہوں نے خواب سنایا جس میں حضرت حمزہ کی زیارت کا بتایا اور رسول اللہ کی بے چینی کا تذکرہ کیا کہ اتنے لوگ موجود ہیں اور دین اور شریعت کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی کیفیت تھی، اور یہ کہہ کر وہ رو پڑے کہ حضرت درخواستی کا اجتماع ہو اور لاؤڈ سپیکر پہ پابندیاں لگے۔ ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے ان اجتماعات کو نہ روکو، یہ تمہاری زندگی اور جلا کا باعث بھی ہیں، یہ دین اسلام کے احیاء کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ ختم ہو گئے تو پھر اجتماع نہیں ختم ہوگا، پھر شاید دنیا کا نظام ہی اللہ ختم کر دے، اس لیے کہ دین کا نظام، دنیا کا نظام قائم ہے اللہ کرنے والوں کے لیے وجہ سے۔ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں اللہ کی ضربیں تو لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آخری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مشائخ تھے، حضرت درخواستی دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر پڑھاتے تھے، مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے تھے، اس طریقے سے اور بھی کئی اکابر تھے۔ دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ سارے مراکز خالی ہو گئے۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے حضرت شیخ الحدیث مفتی حبیب الرحمان صاحب کو کہ حضرت درخواستی کی اس ریل کو، اس عمل کو، اس خیر کے کردار کو کہ دورہ تفسیر امام شاہ ولی اللہ کی طرز پر جب ہم نے حضرت سے پڑھا تھا 6 گھنٹے مسلسل سبق پڑھا، اور حضرت یوں کر کے بیٹھتے تھے، ہاتھ قرآن مجید پر ہوتا، نظر وہاں ہوتی، 6 گھنٹے میں نشست بھی نہیں بدلتی۔ شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان کو میں نے دیکھا تھا، پاؤں پہ یہاں نشان پڑ گئے تھے اور ایسے کر کے بیٹھتے تھے، حالانکہ دل کے مریض تھے، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا ہے اس وقت بھی تفسیر کا مطالعہ کر رہے تھے، طلباء دورہ تفسیر پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر کی جو زندگیاں قرآن و سنت پہ گزری ہیں، ان کی موت اس مشن پر آئی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی اس پیرانہ سالی، تکلیف، بیماریوں، سب کچھ کے باوجود دورہ تفسیر کو باقی رکھا۔ طلباء سے بھی گزارش کروں گا، علماء سے بھی گزارش کروں گا، اور دنیاوی علوم پڑھنے والے اسکولوں اور کالجوں والوں سے، باقی لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جامعہ سے رابطہ قائم کریں، اپنے داخلے ابھی سے لکھوائیں۔ 1 شعبان سے انشاءاللہ سبق شروع ہوگا۔ حضرت اقدس مولانا نسیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حضرت مفتی دستار صاحب، ان اکابر کا نام اشتہاروں میں لکھا ہوا ہے، یہ حضرات تفسیر کے اسباق پڑھائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسد درخواستی صاحب، یہ حضرات پڑھائیں گے، تو آپ حضرات اس میں شریک ہوں۔ جو طلباء باہر سے آئے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کے اندر آئیں اور اس کو پڑھیں، تاکہ قرآنی معلومات ہمیں ہوں۔ جس کو قرآن سمجھ آ گیا اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔